انٹرنیٹ ایک عالمی نیٹ ورک ہے جو دنیا بھر کے اربوں کمپیوٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ ورلڈ وائڈ ویب سے جوڑتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں اربوں کمپیوٹر صارفین کو جوڑنے کے لیے معیاری انٹرنیٹ پروٹوکول سوٹ TCP/IP کا استعمال کرتا ہے۔ اسے آپٹیکل فائبرز اور دیگر وائرلیس اور نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز جیسی کیبلز کا استعمال کر کے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ دنیا بھر کے کمپیوٹرز کے درمیان معلومات اور ڈیٹا بھیجنے، ڈیفنس ایڈوانس پروجیکٹس ایجنسی DARPA نے تیار کیا ہے۔ اور یہ پہلی بار 1969 میں منسلک ہوا تھا۔ انٹرنیٹ کو نیٹ ورک کیوں کہا جاتا ہے؟ انٹرنیٹ کو نیٹ ورک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روٹرز، سوئچ اور ٹیلی فون لائنز اور دیگر مواصلاتی آلات اور چینلز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے کمپیوٹرز اور سرورز کو جوڑ کر ایک نیٹ ورک بناتا ہے۔ لہذا اسے جسمانی کیبلز کا عالمی نیٹ ورک تصور کیا جاتا ہے، جیسے تانبے کی ٹیلی فون کی تاریں، فائبر آپٹیکل کیبلز، TV کیبل وغیرہ۔ مزید برآں 2G، 3G، 4G یا وائی فائی جیسے وائرلیس کنیکشن بھی انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے ان کیبلز کا استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ویب سے مختلف ہے کیونکہ ورلڈ وائڈ ویب کمپیوٹر اور سرورز کا ایک نیٹ ورک ہے جو انہیں انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک کر کے بنایا گیا ہے۔ لہذا انٹرنیٹ ویب کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ WWW کو قائم کرنے کے لیے تکنیکی بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے اور ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک معلومات کی ترسیل کے لیے ایک ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ کلائنٹ پر معلومات ظاہر کرنے کے لیے ویب براؤزر کا استعمال کرتا ہے جو یہ ویب سرور سے حاصل کرتا ہے۔ انٹرنیٹ مکمل طور پر کسی ایک فرد یا تنظیم کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ فزیکل انفراسٹرکچر پر مبنی ایک تصور ہے جو اربوں کمپیوٹرز کا عالمی نیٹ ورک بنانے کے لیے نیٹ ورکس کو دوسرے نیٹ ورک سے جوڑتا ہے۔ 12 اگست 2016 تک دنیا بھر میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 300 کروڑ سے زیادہ تھی۔ جسمانی تانبے یا آپٹیکل فائبر ڈیٹا ٹرانسمیشن کیبل کے ساتھ ساتھ دیگر نیٹ ورکس ٹیکنالوجیز جیسے LAN، WAN، MAN کا استعمال انٹرنیٹ کو ترتیب دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ 2G، 3G اور 4G سروس کے ساتھ وائی فائی کو بھی انٹرنیٹ کنیکشن تک رسائی کے لیے اس فزیکل کیبل کے انتظام کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کارپوریشنز فار اسائنڈ نیمز اینڈ نمبرز، جو کہ امریکہ میں قائم ایک تنظیم ہے، ICANN، انٹرنیٹ کے انتظام اور اس سے متعلقہ پروٹوکول بشمول IP کی نگرانی کا انچارج ہے۔ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آئیں انٹرنیٹ سے متعلق چند بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ انٹرنیٹ کلائنٹس اور سرورز کی مدد سے کام کرتا ہے۔ ایک ڈیوائس جیسا کہ لیپ ٹاپ جو انٹرنیٹ سے منسلک ہوتا ہے اسے کلائنٹ کہا جاتا ہے، سرور نہیں، کیونکہ یہ براہ راست انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہے، تاہم یہ انٹرنیٹ سے بالواسطہ طور پر انٹرنیٹ سروس پر وائڈر ISP کے ذریعے جڑا ہوا ہے، اور اس کی شناخت ایک IP ایڈریس سے ہوتی ہے جو کہ نمبروں کی ایک تار ہے۔ جس طرح آپ کے پاس آپ کے گھر کا پتہ ہے جو آپ کے گھر کی منفرد شناخت کرتا ہے، ایک IP پتہ آپ کے آلے کی
شپنگ ایڈریس کے طور پر کام کرتا ہے۔ آئی پی ایڈریس آپ کے آئی ایس پی کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے آئی ایس پی نے آپ کے سسٹم کو کون سا آئی پی ایڈریس دیا ہے۔ سرور ایک بڑا کمپیوٹر ہے جو ویب سائنٹسٹ کو سٹور کرتا ہے۔ اس کا ایک آئی پی ایڈریس بھی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سرورز کی ایک بڑی تعداد ذخیرہ ہوتی ہے۔ اسے ڈیٹا سینٹرز کہا جاتا ہے۔ سرور نیٹ ورک پر براؤزر کے ذریعے کلائنٹ کی طرف سے بھیجی گئی درخواستوں کو قبول کرتا ہے۔ میں انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے ہمیں ایک ڈومین نام کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک آئی پی ایڈریس نمبر کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی ہر آئی پی ایڈریس کو ایک ڈومین نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر youtube.com، facebook.com، paypal.com جیسے انسوں کی نمائندگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈومین نام بنائے جاتے ہیں کیونکہ کسی شخص کے لیے نمبروں کی لمبی تار یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، تاہم انٹرنیٹ ڈومین کا نام نہیں سمجھتا، وہ آئی پی ایڈریس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جب آپ براؤزر کے سرچ بار میں ڈومین کا نام ڈالتے ہیں تو انٹرنیٹ کو اس ڈومین نام کے آئی پی ایڈریسز کو ایک بہت بڑی فون بک سے حاصل کرنا پڑتا ہے، جو کہ معلوم ہوتا ہے بطور ڈی این ایس، ڈومین نیم سرور۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کسی شخص کا نام ہے تو آپ فون بک میں اس کا نام تلاش کر کے اس کا فون نمبر تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈومین نام کے آئی پی پتہ تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے اس طرح ڈی این ایس سرور کا استعمال کرتا ہے۔ سرورز ڈی این ایس کا انتظام آئی ایس پی ایس یا اس جیسی تنظیموں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔